بلیاں عید الاضحیٰ کے دن کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ آپ کو اکثر نظر نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک، نہیں پتہ تو اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے گا۔ یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ 8 اگست کو بلیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز انٹرنیشنل فنڈ اینیمل ورکر نے 2002 میں کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بلی جیسی معصوم جانور کا خیال رکھنے کی جانب توجہ دلانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بلیوں کے بارے میں بات کریں گے، جسے شیر کی خالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو بلی کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے ہرگز سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی ملاحظہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امتی جو کشتی میں سوار تھے تو ان کے چوہوں سے تکلیف ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کے حکم سے شیر کی پیشانی پر ہاتھ مارا، جس سے شیر کو چھینک آئی اور اس سے بلی نکل پڑی۔ اس لیے بلی کی شکل شیر کی طرح ہوتی ہے اور ان بلیوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بلی اپنی ظرافت اور نفاست میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلی اپنی لعاب دہن یعنی تھوک سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے اور بلی کے بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو فوراً اس سے صاف کر لیتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بلیوں کے عید الاضحیٰ کے دن روپوش ہو جانے کی۔ وجہ تو یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے کئی باتیں مشہور ہیں۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ قربانی کے دن بلیاں اپنی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہیں جہاں پر ان کو وافر مقدار میں قربانی کے جانوروں کی باقیات مل جاتی ہیں، یعنی اس دن لوگ قربانی کے جانوروں کی باقیات جہاں پھینکتے ہیں وہاں بلیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے نظر نہیں آتی۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ خون سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اس لیے قربانی کے دن وہ خون دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں اور کہیں چھپ جاتی ہیں اور نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ پہلی وجہ سے زیادہ معقول نظر آتی ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے چونکہ قربانی کے دن قربانی کے فرشتے کثرت سے اترتے ہیں، اس لیے بلی ان فرشتوں کو دیکھ کر چھپ جاتی ہے اور یہی ان کے روپوش ہونے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی کتب میں ایسی کوئی بات موجود نہیں اور یہ لوگوں کی اپنی من گڑت بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور انہوں نے ایک قربانیوں کے بھی قربانی کے دن عید الاضحیٰ کے دن بلیوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، جو لوگ بلیاں پالنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت دلچسپ اور مفید معلومات کچھ ہیں، جو کہ ماہرین حیاتیات اور ماہرین حیوانات اور ماہرین تجربات کی بنیاد پر ثابت کی گئی ہیں۔ یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہیں جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں اور ان کا شوق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط ایوریج عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں اور بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کہہ کر بات نہیں کرتی، تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ بلی کے پنجوں میں موجود گوشت نہایت حساس ہوتا ہے، لہٰذا ایسے چونے سے بھی بے حد گریز کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی بلی کے پنجے کی جڑ میں موجود ناخن کاٹنے سے گریز کریں، ان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ان کی جگہ انہیں کھردری سطح فراہم کریں جس پر وہ اپنے ناخن خرچ سکیں، اور اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خرچنے سے بلیوں کے پرانے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے ناخن اگاتے ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، بعض بلیاں پانی سے بہت زیادہ گھبراتی ہیں۔ بلیوں کے کان صاف کرنے کے لیے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس ایئر کلین تجویز کرتے ہیں، ڈاکٹر جنہیں احتیاط سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلیوں کے دانت صاف کرنا ایک مشکل کام ہے، تاہم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے 1 یا 2 بار ہفتے میں یہ کام ضرور کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ ان کے لیے آپ نے جانوروں کے لیے مخصوص استعمال کرنے والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ہے۔ نرم روئی سے بلیوں کی آنکھیں صاف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ تو 3-4 باتیں دلچسپ معلومات تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی۔
اب بات کرتے ہیں کہ اگر بلی خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیسے ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھ کو معلوم ہو جائے کہ بلی اس کے گھر آئی ہے، یہ دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر آئے گا، اور اگر نامعلوم بلی اس کے گھر آئی ہے تو نامعلوم چور اس کے گھر آئے گا۔ اگر دیکھیں کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا بلی لے گئی ہے، جس پر اس بات کی دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا، اور اگر دیکھیں کہ بلی کو مارا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ چور کو بھی مارا جائے گا اور مغلوب کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھیں تو بلی کا گوشت کھایا گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس قدر چور کا مال حاصل ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ بلی کے ساتھ جنگ کی ہے اور بلی نے اس کو خراشیں لگائی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بیماری ایک لمبے عرصے تک رہنے والی ہے۔ اگر بلی کو مغلوب کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا۔ اگر بلی نے اس کو کاٹا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری کافی عرصے تک لمبی چلے گی، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ بلی خادم ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں بلی کا حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلیاں کسی کی ملکیت نہیں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اسے نہ کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ پینے کے لیے کچھ دیتی تھی۔ وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ دوستو، روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کوئی چیز کھا جائے یا پی جائے تو وہ ناپاک و نجس نہیں ہوگا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں اشارہ کیا کہ ہریسہ کو یہاں رکھ دیں۔ بلی آئی، اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا، تو فرمایا کہ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی ناپاک اور نجس نہیں بلکہ یہ حکم پر آنے والی چیز ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔